السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ آج ہمارا ریڈنگ کا میں بارے میں بتا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو کتابیں پڑھ کر اور قصے کہانیاں جو سچی تاریخی کتابیں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا۔ تو اب میں سب سے پہلے جو لے کر آیا ہوں وہ لے کر آیا ہوں تاریخ اسلام کہ تاریخ اسلام کیا ہے۔ تو اس کا کل میں نے پڑھا تھا کچھ جغرافیائی کہ عرب کی جغرافیائی کیسے تھی، اور آج میں پڑھوں گا کہ اسی جغرافیائی کو میں آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ 2-3 قسط کے بعد یہ ایک ردھم میں آ جائیں گے ہم انشاءاللہ، ایک بہترین ردھم میں۔ تو اب سب سے پہلے ہے کہ آب و ہوا اور باشندے عرب کے کیسے تھے۔ کہتے ہیں کہ ملک عرب میں کوئی مشہور اور قابل تذکرہ دریا یا ندی نہیں ہے۔ قریباً تمام ملک خشک، ریگستانی اور بنجر زمین پر مشتمل ہے۔ سمندر کے کنارے جو علاقے واقع ہیں ان میں کچھ سرسبزی اور آبادی ہے۔ پانی کی نایابی نے درمیانی حصوں میں انسانی آبادی کو غیر ممکن اور سخت دشوار بنا دیا ہے۔ تمام آباد علاقے ساحل سمندر پر واقع ہیں۔ صرف ایک نجد کا وسیع صوبہ جو ربع خالی کی شمال اور وسط ملک میں واقع ہے۔ نجد ایک سطح مرتفع ہے جس میں بڑے بڑے ریگستان بھی واقع ہیں، اور نجد کے ریگستانوں کا سلسلہ ملک شام کے وسیع ریگستانوں سے جا ملا ہے۔ ملک عرب میں جا بجا پہاڑوں کے سلسلے بھی واقع ہیں، لیکن ہر کوئی پہاڑ سرسبز و شاداب نہیں۔ بحر کلزم کے ساحلی صوبے یعنی یمن اور حجاز وغیرہ باقی تمام صوبوں پر شادابی اور سرسبزی میں فوقیت رکھتے ہیں۔ کل ملک عرب کی آبادی 1.25 کروڑ کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ گویا فی مربع میل 10 آدمی یعنی فی مربع میل میں 10 آدمی آباد ہیں۔ دھوپ سخت شدت سے پڑتی ہے۔ لو ایسی تند و تیز چلتی ہے کہ اس کا نام بھی سموم یا زہریلی ہوا رکھا گیا ہے۔ انسان کی تو حقیقت کیا ہے، اونٹ جیسا ریگستانی جانور بھی سموم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بعد سموم کے جھونکوں سے مر کر رہ جاتا ہے۔ اونٹ اس ملک میں بڑا کارآمد جانور ہے۔ سینکڑوں کوس مسافر کو پانی کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اونٹ ریگستانی جہاز ہے، اسی پر بڑے بڑے سفر طے کیے جاتے ہیں۔ کھجور کے سوا کوئی قابل تذکرہ پیداوار نہیں۔ اس ملک کے باشندے اونٹ کے دودھ اور کھجور کے پھل پر اپنی گزارا کر لیتے ہیں۔ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خانہ بدوشی کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے، اسی لیے بڑے بڑے شہر بہت کم ہیں۔ حالی مرحوم نے عرب کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے۔ عرب کچھ نہ تھا، ایک جزیرہ نما تھا کہ پیوندوں ملک سے جس کا جدا تھا۔ نہ وہ غیر قوموں میں چڑھ کر گیا تھا، نہ اس پر کوئی غیر فرما روا تھا۔ تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا۔ نہ آب و ہوا ایسی تھی کہ روح پرور، کہ قابل ہی خود جس سے پیدا ہو جوہر۔ نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر، کنول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر۔ نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی۔ زمین سنگلاخ اور ہوا آتش فشاں، لوؤں کی لپٹ باد سرسر کے طوفاں۔ پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں، کھجوروں کے جھنڈ اور خارے مغیلاں۔ نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی۔ اس کتاب کی گنجائش اور اوراق اس سے زیادہ جغرافیائی عرب کے نسبت کچھ لکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہاں پر پھر میں کل انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہاں پیش کروں گا عرب کی قدیم قومیں کون سی تھیں، کون سی قومیں، پھر اس میں شجر نسب بھی بتائیں گے، سام کا اور اس طرح کی مختلف اس کے قحطان کا، پھر عدنان کا جہاں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جو نانکا ہے، دات کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں سے کیسے نکلا، تو سارا نانکا بھی اور دات کا بھی دونوں انشاءاللہ اس میں آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ یہ شروع میں کچھ ایسے صفحات ہیں جس کو پڑھ کر شاید آپ تھوڑے سے ہوں کہ انٹرسٹنگ نہیں لگ رہی، کچھ ایسی چیزیں ہیں، لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس کو جب آپ پڑھ لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، سن لیں گے، پھر آپ کو جو آگے واقعات ہیں اس کی سمجھ آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی سختیاں آئی تھیں اور عرب قوم اس سے کتنی سختی میں رہتی تھی۔ تو یہ سارا کچھ پھر سمجھ آئے گا آپ کو، تو جڑے رہیے گا مجھ سے اور میرے چینل سے بھی، اور خیال رکھیے گا اپنا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی۔ یہاں پر اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔